السلام ہمارے آج کے بیان کا موضوع عظمت اسم محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو نعمت بھی عطا فرمائی وہ اپنی نوع میں، اپنی قسم میں اعلیٰ نعمت تھی۔ اسی طرح اللہ نے حضور کی ذات گرامی کو جو نام عطا فرمائے انسانی ناموں میں اعلیٰ نام ہے۔ حضور کے صفاتی نام تو متعدد ہیں، البتہ آپ کے ذاتی نام دو ہیں۔ ایک ذاتی نام محمد ہے اور دوسرا ذاتی نام احمد ہے۔ ان دونوں میں افضل اور زیادہ مشہور اسم محمد ہے۔ چنانچہ آج کے بیان میں اسی کے فضائل پر چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ اسم محمد کے محاسن و محامد، خوبیوں اور کمالات کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ چند چیزوں سے فضیلت اور عظمت کسی حد تک سمجھی جا سکتی ہے، جن میں ایک اسم محمد کا معنی ہے۔ اس معنی سے بہت ساری باتیں واضح ہوں گی۔ اسم محمد کا معنی کیا ہے؟ اسم محمد تحمید سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو۔ اس معنی کی صحت پر لغوی اعتبار سے کوئی شک نہیں، لفظی اور لغوی طور پر بالکل درست ہے، لیکن اس معنی سے حضور کے اسم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ محمد اگر اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو، یہ تو بہت ساروں کی گئی، آپ کا امتیاز کیا ہوگا؟ اس اشکال کو سامنے رکھتے ہوئے جب تتبع اور تلاش کیا گیا تو اسم محمد کے ایسے معانی سامنے آئے جن سے یہ اشکال جاتا رہا۔ مثلا اسم محمد کا ایک معنی صاحب مفردات امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ فرماتے ہیں محمد الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اس ذات بابرکات کو کہتے ہیں جس میں تمام خصال محمودہ، صفات حسنہ اور خوبیوں کو جمع کر دیا گیا ہو۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جو کسی اور میں ہو، حضور کی ذات گرامی میں نہ ہو۔ آپ خوبیوں کا مجموعہ ہے، کمالات کا مجسمہ ہے۔ کسی نے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ ہر نبی کے لیے مخلوقات میں، لوگوں میں فضیلت اور برتری ہے، اور حضور کی ذات گرامی میں
ان سب کو جمع کر دیا گیا ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، ہر نبی کی مخلوق میں فضیلت اور برتری ہے۔ جملتها، تمام فضیلتیں، مجموعۃ لمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی گئی۔ اسی بات کو کسی شاعر نے یوں کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہمادار تو تنہا دار، کہ حضرت یوسف کا حسن جس کی بڑی شہرت اور چرچے، حضرت عیسیٰ کا دم اور بھونک، ید بیضا داری، حضرت موسیٰ کا چمکتا ہاتھ۔ پھر شاعر کس کس نبی کے کمال کو ذکر کرتا، بات کو سمیٹ دیا، کہنے لگا آنچے خوباں ہمادار، وہ تمام خوبیاں جو انبیاء کو فردن فردن عطا کی گئی، وہ جمی کمالات جو انبیاء کو ایک ایک کر کے بخشے گئے، تو تنہا داری، آپ اکیلے میں رکھ دیے گئے۔ اس لیے محمد کا معنی ہے الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، یعنی آپ کمالات کا مجموعہ ہے، خوبیوں اور محاسن و محامد کا گلدستہ ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اسے اس طرح ذکر کیا کہ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کسی میں نہیں مگر تو چاہ۔ تو اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محمد کا معنی فقط یہ نہیں جس کی تعریف کی گئی ہو، بلکہ معنی یہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ اور ایک معنی اس میں محمد کا صاحب قاموس نے کیا۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، ہمیشہ جاری رہے، تسلسل ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ کیسے ہوا؟ کنز العمال کی 11ویں جلد میں 182 صفحہ پہ روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئی، فقال، انہوں نے آ کے مجھے کہا، ان ربی و ربک یقول لک، میرا اور آپ کا رب یہ بات کہتا ہے، تدری کیف رفعت ذکرک، آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کے ذکر کو رفعت کس طرح بخشی، میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلندی عطا کی۔ حضور فرماتے ہیں قلت اللہ اعلم، میں نے کہا اللہ خوب جانتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جبریل نے کہا، اللہ کہتے ہیں لا اذکر، میرا اس وقت تک ذکر نہیں کیا جائے گا، الا ذکرت معی، جب تک آپ کا ذکر میرے ساتھ نہ کر لیا جائے۔ مفسر ابن جریر طبری نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کچھ مختلف الفاظ ذکر کیے، البتہ مطلب اور مفہوم یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تب آپ کا ذکر کیا جائے گا، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ تو اللہ نے آپ کے ذکر خیر کو اپنے ذکر خیر کے ساتھ جوڑ دیا۔ کلمے میں اگر ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، اذان میں اگر ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، اقامت میں اگر ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، تشہد اور درود میں
اگر ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ جمعے کے خطبے میں، عیدوں کے خطبات میں، نکاح کے خطبہ میں اگر ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ جنازے کی نماز میں اگر ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ قبر کے سوالوں میں اگر ذکر خدا ہے من ربک تو ذکر مصطفیٰ ہے من نبیو۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں اگر ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ابو الفدا حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ علم نشرہ کے تحت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر ذکر کیا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم، اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد وضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ، اللہ نے آپ کے اسم کو اپنے اسم کے ساتھ ملا دیا۔ کب؟ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد کی صدا بلند کرتا ہے۔ کسی نے اس کو یوں ذکر کیا تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، نام الہی سے ملا نام محمد۔ کہتے ہیں آدم کہ مجھے خلد بری میں طوبہ پہ لکھا ہوا ملا نام محمد۔ اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جا آ گئی بدن میں جو لیا نام محمد۔ تو صاحب قاموس کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا، اور اللہ کا ذکر ہر آن ہر گھڑی ہوتا ہے، تو رسول اللہ کا ذکر بھی ہر آن ہر گھڑی ہوتا ہے، یہاں نہیں تو وہاں، اس کی زبان پر نہیں تو اس کی زبان پر، نظم میں نہیں تو نثر میں، الغرض نہ اللہ کا ذکر رکتا اور تھمتا ہے، نہ رسول اللہ کا ذکر رکتا اور تھمتا ہے۔ فرمایا الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، محمد حقیقت یہ ہے اس نے پہلے نمبر پہ لانے کا جو معیار مقرر کیا وہ مصطفیٰ کے قدموں میں جھک گیا، جو ضابطہ اور اصول بنایا وہ حضور کی ذات گرامی کا طواف کرتا نظر آیا۔ مجبور ہوا عیسائی ہونے کے باوجود، کسی عیسائی پیشوا کو پہلے نمبر پہ نہیں لایا، حضور کی ذات گرامی کو پہلے نمبر پہ لایا۔ اور پھر اس نے جو وجوہات ذکر کی ان میں ایک وجہ اس نے یہ بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات گرامی انسانی تاریخ میں منفرد ہے۔ کیسے منفرد ہے؟ کہا آپ مذہبی اور دنیاوی ہر لحاظ سے کامیاب ترین انسان ہیں۔ پھر آگے لکھا کہ جن شخصیات کا ذکر میں نے اس کتاب میں کیا، 100 شخصیات، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو تہذیب و تمدن کے مراکز میں پیدا ہوئے اور وہاں پروان چڑھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنوبی عرب کے پسماندہ ترین علاقے میں پیدا ہوئے جو تہذیب و تمدن اور تجارت کا مرکز نہیں تھا، تہذیب و تمدن اور تجارت سے بہت دور تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ بے اختیار تعریف اپنے نہیں بیگانے بھی کر رہے ہیں، اور کمال ہوتا بھی یہی ہے جس کا دشمن اعتراف کرے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ اور کفار حضور کے بارے میں ایسا کچھ کہہ گئے
کہ اگر ان کے اسماء اور نام چھپا لیے جائیں، جو انہوں نے حضور کے بارے میں کہا وہ پڑھ کر سنا دیا جائے تو سننے والا محسوس نہ کر سکے یہ کسی کافر کا لکھا اور کہا ہوا ہے یا کسی عاشق صادق کا لکھا اور کہا ہوا ہے۔ بال کمند ارش ملسیانی ایک ہندو ہے، وہ حضور کے بارے میں کہتا ہے نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط، نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط، جمال اللہ اللہ جلال اللہ اللہ، اتر آئے خود عرش و کرسی سے جلوے، نبوت کا درجہ کمال اللہ اللہ۔ مہاراجہ سرک چند پرشاد نے کہا کان عرب سے لال نکل کر سرتاج بنا سرداروں کا، کان عرب سے لال نکل کر سرتاج بنا سرداروں کا، نام محمد اپنا رکھا سلطان بنا سرداروں کا۔ ڈاکٹر ماتا پرشاد زیب نے کہا میرا عقبہ ہے منور آپ کی تنویروں سے، میرا عقبہ ہے منور آپ کی تنویروں سے، اور میری دنیا آپ کے پیغام سے گلزار تو ہے، دید سے منور آنکھیں میری نہیں لیکن پر نور سے قلب میرا مخزن انوار تو ہے۔ کال کا پرشاد نے کہا گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت کونین کو یوں دامن میں چھپا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ محمد جس کی بے اختیار تعریف کی جائے، اپنے بھی کرے بیگانے بھی کرے، اسے محمد کہتے ہیں۔ اور محمد کا ایک معنی اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ محمد اس ذات بابرکات کو کہتے ہیں جس کے ہر عضو کی تعریف کی جائے، اس کی ہر شے کی تعریف کی جائے۔ آپ کہیں گے یہ معنی کہاں سے آیا؟ محمد تفعیل سے اس میں مفعول ہے، اس کی خاصیات میں ایک خاصیت اور بھی ہے، اس میں کسی کام کا اس طور پر ظاہر ہونا ہوتا ہے کہ اس کے تمام گوشوں کا احاطہ ہو، گھیراؤ ہو، اور کوئی اس کا گوشہ اور پہلو چھوٹ نہ جائے۔ جیسے اگر کسی شخص کو بے دردی سے قتل کیا جائے، عضو کاٹا جائے، تو عرب اس کے لیے کہتے ہیں قتلہ قتیلا، تفعیل ہے۔ اسی سے حمدہ اور پھر آگے محمد ہے، اس کا مطلب بھی یہ محمد اسے کہتے ہیں جس کے عضو کی تعریف کی جائے۔ اللہ نے قرآن میں آپ کے اعضاء کی تعریف کی، آپ کے سر کی باری آئی، فرمایا محلقین رؤوسکم، کانوں کے لیے اذن خیر لکم، آپ کی آنکھ کے لیے لا تمدن عینیک، آنکھ کی بصارت کے لیے ما زاغ البصر وما طغی، آپ کی خاموشی کے لیے لا تحرک بہ لسانک، آپ کی زبان اور لبوں کے لیے ولسانا وشفتین، آپ کے چہرے کے لیے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کے ہاتھوں کے لیے لا تجعل یدک مغلولۃ، آپ کی گردن کے لیے الی عنقک، آپ کی شارت کے لیے منہ الوتیر، آپ کے سینے کے لیے الم نشرح لک صدرک، آپ کے قد و قامت کے لیے حین تکون۔ اللہ نے آپ کے اعضاء کی تعریف کی، کائنات نے آپ کے سراپا کی تعریف کی۔ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، اور کتنا شاہ کونین کی سیرت پہ عمل ہو، یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو، اور سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق عمر حیدر و عثمان سے پوچھو۔ ایک ایک عضو کی تعریف تو محمد کہتے ہیں اس ذات کو جس کی ایک ایک عضو کی تعریف ہو۔ گویا محمد اسم با مسمہ ہے، جیسا نام ویسا مسمہ، جیسا نام ویسی شخصیت۔ بہت سارے لوگوں کے نام اور وہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ بندے کا نام شمس ہوتا ہے،
شمس کا معنی سورج، وہ رنگ کا کالا ہوتا ہے. نام قمر ہوتا ہے، معنی چاند، رنگ کا کالا ہوتا ہے. نام سخی ہوتا ہے، طبیعت میں بخل ہوتا ہے. نام اسد ہوتا ہے، معنی شیر، لیکن شجاعت سے دور بھاگتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا نام دیا جیسے آپ خود تھے، اسم با مسمى، اسم با مسمى. تو آپ کے نام نامی، اسم گرامی، محمد کی عظمت اس نام کے معنی سے خوب آیا ہے نام محمد سے آیا شان محمد، ہے نام محمد سے آیا شان محمد. آپ کے نام نامی، اسم گرامی سے عظمت واضح ہوتی ہے. ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں، ایک اور پہلو سے. کہنے کو اسم محمد فقط آپ کا نام ہے، جبکہ اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ بہت سارے دعووں کی دلیل بنتا ہے، بہت سارے دعووں کی. مثلا عقیدہ توحید کی دلیل اسم محمد، حضور کی نبوت اور رسالت کی دلیل اسم محمد، حتیٰ کہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل اسم محمد. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک ایک کر کے سنتے اور سمجھتے جائیے. اسم محمد اولا اللہ کی توحید کی دلیل ہے. اللہ نے ہمیں جو کلمہ عطا کیا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ یہ دعوی توحید ہے، محمد الرسول اللہ یہ دلیل توحید ہے. دلیل توحید کیسے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ محمد کی ذات گرامی. ہمیں اللہ کا کیسے پتا چلا؟ اللہ نے ہم سے کلام نہیں کیا، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہمارے پاس اللہ کا فرشتہ آیا نہیں. ہمیں اللہ کے بارے میں جو خبر پہنچی وہ محمد کے ذریعے پہنچی. اس لیے حضور کی ذات، آپ کی شہادت رسالت، یہ اللہ کے وجود کی، اللہ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے. آپ کے زندگی کے تمام گوشے اللہ کی توحید کی دلیل ہیں. آپ کے سب اوصاف اللہ کی توحید کا اظہار کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا حسن اللہ کی توحید کی دلیل ہے. حسن مصطفیٰ اللہ کی توحید کی دلیل ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تصویر دیکھ کر لوگ مصور تک پہنچتے تھے. مصطفیٰ کا حسن دیکھ کر تخلیق کرنے والے کا پتہ لگاتے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام سابقہ یہودی عالم ہے، جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، انہیں خبر ہوئی، پتہ چلا، حضور کے دیدار کے لیے آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب پوچھا گیا قبول اسلام کی وجہ بتائیے، انہوں نے کہا فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب. جب میں نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ویسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ احساس میں. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی، پلکیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہیں کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے درے. آپ کا حسن اللہ کی توحید کی دلیل ہے. تو اسم محمد سب سے پہلے توحید کی دلیل، فقط نام نہیں ہے، بہت سارے دعووں کے دلائل ہیں.
توحید کے بعد نبوت کی دلیل بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ محمد کا معنی تعریفوں والا، اور یہ بات مسلم ہے، بدیہی ہے کہ تعریف خوبی اور کمال پہ ہوتی ہے، خامی اور نقص پہ نہیں ہوتی۔ تعریف خوبی اور کمال پہ ہوتی ہے، اور سب سے باکمال ہستیاں دھرتی کائنات میں انبیاء کی ہستیاں ہیں، اور سب سے بڑا کمال نبوت ہے، رسالت ہے، اور سب نبیوں میں محمد نام فقط آپ کا ہے، جو صرف آپ کی نبوت کی دلیل ہی نہیں ہے بلکہ نبوت کی افضلیت اور اعظمیت کی دلیل بھی ہے کہ آپ فقط نبی ہی نہیں ہے، سب سے بلند نبی۔ محمد تعریفوں والا، کسی پیغمبر کا نام محمد نہیں ہے، حضور کا نام محمد ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حضور کی نبوت سب انبیاء کی نبوتوں سے آتا ہے، بڑی ہے۔ محمد تعریفوں والا، تعریف خوبی اور کمال پہ ہوتی ہے۔ سب سے بڑا کمال انسانی کمالات میں، جہاں انسانی کمالات کی انتہا ہو جاتی ہے، کمالات انسانی کا منتہا وہ نبوت اور رسالت ہے، اور جس پیغمبر کا نام ہی محمد تعریفوں والا ہو اس کے پاس یہ کمال نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ تو آپ کا نام نامی اس میں گرامی آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور اس سے بڑھ کر تیسرے نمبر پر ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آسان لفظوں میں سمجھیے۔ محمد، اس کا مادہ حمد ہے، 3 حرف حامیم دال، اس کا مادہ حمد ہے، اور حمد انتہا پہ دلالت کرتا ہے، اختتام پہ دلالت کرتا ہے۔ حمد انتہا پہ دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب کھانا انتہا کو پہنچ جائے، کھا لیا جائے، اس سے فارغ ہو جائے، تو اس وقت ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میں یہی مادہ ہے، مادہ حمد۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ نیند اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اختتام کو پہنچ گئی، تو اس وقت ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی مادہ حمد ہے، جو نیند کے اختتام اور انتہا پہ دلالت کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب سفر مکمل ہو جائے، گھر پلٹے، اس وقت جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی مادہ حمد ہے۔ آئبون تائبون لربنا حامدون۔ جب حاجت پوری ہو جائے، بیت الخلا سے نکلیں، اس وقت جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی مادہ حمد ہے۔ اس وقت الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اس کی ابتدا بھی حمد سے ہے۔ جب جنتی حساب کتاب سے فارغ ہو کے جنت پہ چلے جائیں گے، سوال و جواب کی انتہا ہو جائے گی، قضی بینہم بالحق قیل الحمدللہ رب العالمین، اس وقت کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں بھی مادہ حمد ہے، تو پتہ یہ چلا مادہ حمد اختتام پہ دلالت کرتا ہے، انتہا پہ دلالت کرتا ہے، اور حضور کے نام نامی اسم گرامی محمد کا مادہ حمد ہے۔ ایک بات یہاں اور کہنا چاہوں گا، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے اللہ نے آپ کے نام کا مادہ پورے حروف کسی نبی کے نام میں جمع نہیں ہونے دیے۔ محمد 3 حرفوں سے مل کر بنا، ایک میم ہے، یہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں، ٹوٹل محمد میں 4 حروف ہیں، ایک میم، ایک ہا، ایک دال۔ اللہ نے تقسیم کر کے انبیاء کے ناموں میں رکھے۔ آدم کو محمد کی میم ملی، موسیٰ کو محمد کی میم ملی، سلیمان کو محمد کی میم ملی، اور صالح کو محمد کی ہا ملی، اسحاق کو محمد کی ہا ملی، نوح کو محمد کی ہا ملی، دانیال کو محمد کی دال ملی، داود کو محمد کی دال ملی، ادریس کو محمد کی دال ملی، ہود کو محمد کی دال ملی۔ اللہ نے ہا میم دال ان تینوں حرفوں کو کسی نبی کے نام میں جمع نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ یہ جمع ہو جائے تو خاتمیت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یہ جمع ہو جائے انتہا کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یہ جمع ہو جائے اختتام کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی اور نبی کے نام میں آ جاتے
اختتام کا معنی پیدا ہوتا، جبکہ نبوت چل رہی تھی، نبوت کا اختتام نہیں ہوا تھا۔ جب حضور کی ذات گرامی تشریف لائی، نبوت اپنے کمال کو پہنچی، انتہا کو پہنچی، اختتام کو پہنچی، تو جو حروف اللہ نے 5 کرمدیہ کے ناموں میں رکھے تھے وہ سارے محمد کے نام میں رکھ کے دنیا کو پیغام دے دیا، جیسے رب پر ربوبیت کی انتہا ہے، اب محمد پر نبوت کی انتہا ہے، اور نبوت کی انتہا کو ہی ختم نبوت کہتے ہیں۔ تو اس میں محمد یہ آپ کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اور اس کی عظمت کا تیسرا پہلو، اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام نامی اسم گرامی کو دنیا کا محبوب بنا دیا۔ محبوبیت اسم محمد یہ مسلمات میں سے ہے، اس پہ زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف 2 واقعات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ حضرت قاضی زاہد الحسینی رحمت کائنات میں ایک واقعہ لکھا۔ تیونس کے ایک بڑے عالم تھے ایمن ابو البرکات، ان کا نام محمد تھا، اور اس اکیلے کا نام محمد نہیں تھا، اس کے اوپر کی 13 پشتیں، اس کو ملا کر 14 پشتیں، سب کا نام محمد تھا۔ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، 14 پشتوں کے نام محمد تھے۔ یہ محبوبیت دنیا کے اور کسی نام میں نظر نہیں آتی۔ جب تیونس کے یہ عالم جو ایک عرصہ تک مدینہ منورہ میں رہے، مدینہ منورہ سے کسی وجہ سے چلے گئے، رات کو خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے خواب میں فرمایا کہ محمد، تو نے محمد کی جدائی کس طرح گوارا کر لی؟ محمد، تو نے محمد کی جدائی کس طرح گوارا کر لی؟ بس خواب سے اٹھے، پلٹ آئے، پھر مدینہ سے باہر نہیں نکلے۔ 724 ہجری کو وہی ان کا انتقال ہوا اور مدینہ کی مٹی میں دفن ہو۔ یہ محبوبیت دنیا کے کسی نام میں نہیں۔ ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں۔ سمرقند میں ایک قبرستان ہے، اس کا نام ہے تربت المحمدین۔ یہ عجائبات دنیا میں سے ایک عجوبہ ہے۔ سمرقند میں، یہ موجودہ جغرافیے کے مطابق ازبکستان میں آتا ہے۔ چند سال پہلے میں ازبکستان کے دورے پہ تھا، اس قبرستان میں گیا، دیکھا، حاضری دی۔ عجیب کیف و سرور تھا جو ہر قبرستان میں نظر نہیں آتا۔ اس تربت المحمدین قبرستان کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے، اس میں اسی شخص کی تدفین ہو سکتی تھی جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہو۔ جتنے مدفون ہیں سب کے اسماء محمد ہیں، جتنے مدفون ہیں سب کے نام محمد ہیں۔ اور لکھا ہے محققین نے 6 صدی ہجری تک 400 سے زائد اصحاب علم و فن محمد نام کے، سب کے نام محمد تھے، وہ اس قبرستان میں مدفون ہوئے، اور ان کی تدفین، ان کی قبر اس قبرستان میں ہوئی۔ پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، صاحب ہدایہ امام برہان الدین مرغی نامی، ان کا انتقال ہوا 593 ہجری کو۔ انہیں اس قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لایا گیا۔ جب قبرستان کے ذمہ داروں نے نام پوچھا تو نام محمد نہیں تھا۔ انہوں نے معذرت کر لی کہ اس قبرستان میں تدفین کی شرط یہ ہے کہ جس کو دفن کرنا ہے اس کا نام محمد ہونا چاہیے، اس کا نام محمد ہونا چاہیے۔ پھر صاحب ہدایہ کو اس تربت المحمدین قبرستان میں تدفین کی جگہ نہیں ملی۔ قبرستان سے باہر، قبرستان کے قریب صاحب ہدایہ کی تدفین ہوئی اور قبر بنی۔ اتنی محبوبیت دنیا کے کسی نام میں نہیں ہے جتنی اسم محمد میں ہے۔ اور پھر اللہ کے ہاں اس نام کا احترام دیکھیے، اس سے بھی اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، عظمت اسم محمد۔ امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ نے سیرت حلبیہ کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ قیامت کو میدان محشر میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، پکارنے والا پکارے گا، منادی ندا لگائے گا کہ اے محمد اٹھو،
اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے محمد اٹھو اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس ندا کو وہ تمام افراد سنیں گے جن کا نام دنیا میں محمد تھا، وہ اٹھ کے جنت کی طرف چل پڑیں گے، سب اٹھ کے جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ جب اللہ دیکھیں گے کہ یہ تو سارے جن کے نام محمد ہیں اٹھ کے جنت کی طرف چل پڑے، اللہ کہیں گے اچھا تمہارے نام میرے محمد کے نام پہ ہے، فرشتوں سب کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، محمد کے احترام میں کسی کو جنت سے باہر نہیں رکھا جائے گا۔ جس کا نام محمد ہوگا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایمان تو شرط ہے، توحید تو شرط ہے، اور کافر کا نام محمد ہوتا ہی کب ہے؟ کافر کا نام محمد ہوتا ہی کب ہے؟ تو اللہ نے جو عظمت حضور کے نام نامی اس میں گرامی کو عطا فرمائی وہ کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ ایک اور بات آپ کی توجہ کی نظر کر کے بات سمیٹنا ہوں۔ امام محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اس میں محمد کی عظمت پر ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا، فرمایا جتنے بھی انسانی نام ہیں اور ان میں سب سے اونچے انبیاء ہیں، انبیاء کے بھی جتنے اسماء ہیں، نام ہیں، کسی نبی کے نام کی یہ شان نہیں جو محمد کے نام محمد کی شان ہے۔ اس میں محمد کی، اس میں اللہ کے ساتھ حسین ترین مماثلت پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے، اس میں اللہ هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ کی ذات کا نام نامی اللہ، اس کے ساتھ حضور کے نام نامی اس میں گرامی محمد کی مماثلت کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ ذات ربوبیت کا ذاتی نام ہے، محمد بھی ذات رسالت کا ذاتی نام ہے۔ اس میں اللہ کے 4 حروف ہیں، اس میں محمد کے بھی 4 حروف ہیں۔ اس میں اللہ میں ایک جنس کے 2 حرف ہیں، لام 2 مرتبہ آیا۔ اس میں محمد میں بھی ایک جنس کے 2 حرف ہیں، میم 2 مرتبہ آیا۔ اس میں اللہ میں ایک شد ہے، اس میں محمد میں بھی ایک شد ہے۔ اس میں اللہ میں ایک ساکن ہے، محمد میں بھی ایک ساکن ہے۔ اس میں اللہ کلمے میں شامل کیا گیا، اس میں محمد بھی کلمے میں شامل کیا گیا۔ اس میں اللہ کلمے کے جس جز اور حصے میں شامل ہوا اس کے 12 حروف ہیں، اس میں محمد بھی جس جز اور حصے میں شامل ہوا اس کے بھی 12 حروف ہیں۔ اور پھر علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اس مماثلت کو مزید کھولا، فرماتے ہیں اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں، رسول اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں، جو منقول ہیں وہ 99 ہیں، وگرنہ جتنی صفات ہیں اتنے ہی صفاتی نام ہیں، جتنے کمالات ہیں اتنے ہی اسماء ہیں، جتنی خوبیاں ہیں اتنے ہی اسماء ہیں، منقول 99 ہیں۔ صفاتی نام اللہ کا ہو یا رسول اللہ کا ہو، کسی میں یہ نہیں ہے کہ اس کے کسی حرف کو الگ کر لیا جائے تو مفہوم برقرار نہیں۔ الفاظ حروف سے مل کر بنتے ہیں، اگر لفظ سے ایک حرف بھی کاٹ دیا جائے تو مفہوم بدل جاتا ہے۔ جیسے رحمان اللہ کا صفتی نام ہے، را کاٹ دو رحمان کا مفہوم بدل جائے گا، رحیم سے را ہٹا دو حیم کا مفہوم بدل جائے گا۔ لیکن اس میں اللہ ایسا نام ہے ایک ایک کر کے حرف ہٹا دیے جائے مفہوم نہیں بدلے گا، پورا اللہ۔ الف ہٹاؤ تو پیچھے 2 لام اور ہا بچتا ہے، قرآن مفہوم برقرار رکھ کے کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اگر لام پہلا بھی ہٹا دو، حمزہ کو ساتھ ملاؤ الہ بچتا ہے، یہ بھی اسی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ اور حمزے کے ساتھ لام کو ہٹا دو، ایک لام اور ہا بچتا ہے، تو قرآن پھر کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر لام کو بھی ہٹا دو، لام ثانی کو، تو پیچھے ہو بچتا ہے، قرآن اللہ ہو بھی اسے ہی کہتا ہے، مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اسی طرح اس میں محمد
हुजूर के सिफाती नाम बहुत सारे हैं। सिफाती नाम, किसी भी सिफती नाम से आप हर्फ अलग करो, उसका मफहूम बदल जाएगा, मानवीयत खत्म हो जाएगी, खलल आ जाएगा। शाहिद हुजूर का सिफती नाम है, शीन हटाओ, अगले जो हुरूफ हैं उनका माना बरकरार नहीं रहेगा। हामिद, हा हटाओ, मानवीयत बरकरार नहीं रहेगी, मफहूम बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मोहम्मद पूरा हो तो इसका माना तारीफों वाला। मीम अलग कर दो, पीछे हम्द बचता है, हम्द का माना फिर तारीफ वाला। हा अलग करो, पीछे मद बचता है, मद का माना दराज, खींचने वाला। ये हुजूर की रिफत, अजमत और बुलंदी की तरफ इशारा है। आप मखलूक को खींचकर अल्लाह के दरबार में लाने वाले थे। अगर मीम भी अलग कर दो तो दाल बचता है, दाल का माना रहनुमाई करने वाला, बताने वाला, दलालत करने वाला। हुजूर अल्लाह की तौहीद पे दलालत करने वाले हैं। आपकी जात अल्लाह की तौहीद की दलील, आपकी सिफात अल्लाह की तौहीद की दलील। तो जो शान अल्लाह ने अपने नाम में रखी है वही मोहम्मद के नाम में रखी है। जो शान अपने नाम में रखी है वही मोहम्मद के नाम में रखी है। जैसे मोहम्मद की जात आला, मोहम्मद की बात आला, मोहम्मद की शफात आला, मोहम्मद की किताब आला, मोहम्मद की जमात आला। जिस जिस शय की निस्बत मुस्तफा से हो वो अपनी किस्म की तमाम चीजों में आला। निस्बत मुस्तफा भी अजब चीज है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी इज्जत नहीं। ऐसे ही मोहम्मद का नाम भी आला, क्योंकि ये नाम हुजूर की ज़ाते गिरामी का है। ये नाम हुजूर की ज़ाते गिरामी का है। अल्लाह ने नबी की ज़ात को भी अजमत बख्शी, नबी की बात को भी अजमत बख्शी, शफात को भी अजमत बख्शी, किताब को भी अजमत बख्शी, जमात को भी अजमत बख्शी, मोहम्मद के नाम को भी अजमत बख्शी। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत और आपकी कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।